السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کی جو ہر چیز کا بیان ہے۔ اللہ کا کلام یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، بس ڈھونڈنے والے کو ڈھونڈنے کا سلیقہ اور ہنر چاہیے۔ جس کے پاس جس قدر ڈھونڈنے کی صلاحیت، تلاش کرنے کی طاقت ہوگی، وہ بندہ اس کلام پاک سے، اس کلام الہی سے اتنے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یوں تو قرآن پاک میں کائنات کی ہر چیز کا بیان ہے، مگر اگر اس سے ہم فائدہ نہیں حاصل کر پاتے تو یہ ہماری کم فہمی اور کم عقلی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک دلچسپ اور ایک اہم موضوع لے کر کے آئے ہیں، جس کا نام ہے قرآن پاک اور علم حساب۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بات بتانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک صرف ہم نماز تک کے لیے نہیں، اپنے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ہی نہیں، بلکہ اس میں بہت سارے ایسے مضامین ہیں جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ موضوع جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے قرآن اور علم حساب۔ علم حساب ایک اہم موضوع ہے اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا بھی ہے، مگر میں ابھی آپ کے سامنے اس کی 4 بنیادی چیزوں کا ذکر کروں گا۔ علم حساب میں عام طور پر 4 چیزوں کو اہم اور بنیاد مانا گیا ہے: جوڑ، گھٹاؤ، ضرب اور تقسیم۔ انہی 4 چیزوں کو میں آپ کے سامنے قرآنی آیت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے اب ہم بلا تاخیر اپنے مقصد کو ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جوڑ۔ اس جوڑ کا بیان قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 2 آیت کریمہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی آیت کریمہ ہے 2 پارے کی اور دوسری آیت کریمہ ہے 8ویں پارے کی، 9ویں پارے کی۔ حج تمتع۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج ہے حج افراد، دوسرا حج ہے حج تمتع، اور تیسرا حج ہے حج قران۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے حج تمتع کا ذکر کیا وہاں پر جوڑ کا بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے: فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی۔ جو شخص حج تمتع کرے وہ قربانی بھی پیش کرے جو اسے آسان ہو۔ فمن لم یجد، اور جو شخص
قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، اسے 3 روزے رکھنے ہیں ایام حج میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھنے ہیں جب وہ شخص گھر واپس ہو جائے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ کل 10 روزے ہوئے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جمع یعنی جوڑ کا بیان کیا ہے، بئی طور کہ پہلے 3 کا ذکر کیا، فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، اسے 3 روزے رکھنے ایام حج میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھنے ہیں گھر واپس آنے کے بعد۔ تو جب ہم اسے لکھیں گے 3 + 7 برابر، تو 3 + 7 برابر کتنے ہوں گے؟ 10۔ اس آیت کریمہ میں اسی جوڑ کا بیان ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ کل مکمل 10 ہو گئے۔ دوسری آیت کریمہ ہے 90 پارے کی۔ جب فرعون ہلاک ہو گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا کی، اور توریت کو عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کیا اور 40 راتوں کا وعدہ کیا، مگر وہ 40 رات یکبارگی نہیں تھے، بلکہ پہلے 30 راتوں کا وعدہ ہوا، پھر اس میں 10 بڑھا کر کے اسے 40 کر دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اسے 10 سے مکمل کیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اس کے رب کے ملاقات کی جو متعین کردہ کا وقت ہوا وہ کل 40 ہو گیا۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے 30 کا وعدہ کیا، پھر بعد میں 40 کا کیا۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی جوڑ کا بیان ہے کہ پہلے 30 کا بیان ہے، پھر 10 کا بیان ہے۔ اسے ہم یوں لکھتے ہیں 30 + 10 برابر 40۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے جوڑ کا بیان کیا ہے۔ اس کی علم حساب کی دوسری بنیادی چیز ہے گھٹاؤ، تفریق یعنی گھٹاؤ۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ چنانچہ 20واں پارہ ہے، سورہ عنکبوت ہے، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تفریق یعنی گھٹاؤ کا بیان کیا ہے، بین طور فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ پہلے 1000 کا ذکر کیا، پھر بعد میں اس سے 900 کو 50 کو کم کیا گیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ تو اس میں تفریق یعنی گھٹاؤ کا بیان ہے، بئی طور کہ پہلے 1000، اس کے بعد مائنس، پھر 50 برابر 950۔ اسی علم حساب کی ایک بنیادی اور ایک اہم چیز ضرب ہے، اس کا بیان بھی ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جو دانہ 7 بالیاں لے کر کے نمودار ہوا، جس دانے نے 7 بالیاں ظاہر کی، فی کلی سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو بتایا وہ ضرب کو بتایا ہے، بئی طور کہ پہلے 7 کا ذکر کیا، پھر اس 7 کو 100 سے ضرب دیا گیا،
تو ہم لکھیں گے 7 ضرب 100 برابر 700۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں ضرب کا علم معلوم ہوا۔ اسی علم حساب کی ایک بنیادی اور اہم چیز ہے ڈیوائڈ یعنی تقسیم۔ اس کا بیان بھی قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ 90 پارے کی آیت کریمہ ہے، ارشاد ربانی ہے وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو 12 گروہ میں بانٹ دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ جب انہوں نے پتھر پر مارا فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، اور ہر گروہ نے، ہر جماعت نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ اس آیت کریمہ سے جو ہمیں معلوم ہوا وہ ڈیوائڈ یعنی تقسیم کا علم ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ بہین طور کہ بتایا کہ بنی اسرائیل کے 12 فرقے، 12 گروہ ہیں، اور ان 12 گروہوں کے لیے 12 چشمے جاری کیے گئے۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، اور اس 12 چشمے کو، ان 12 چشموں کو 12 گروہ میں تقسیم کر دیا گیا، 12 جماعت میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو اس کو ہم لکھیں گے 12 ڈیوائڈ 12 برابر 1، یعنی 12 کو 12 جگہ ہم تقسیم کریں گے تو 1 آئے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں ڈیوائڈ یعنی تقسیم کا علم عطا کیا ہے۔ محترم ناظرین، معلوم کیا چلا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے، بس ہماری کم فہمی اور کم عقلی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، ورنہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔